کا یہ سردار ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اس کو رات کو پڑھ کر سوئے گا صبح کو فوت ہو جائے گا تو سیدھے جنت میں جائے گا، اور جو آدمی صبح کا وقت پڑھ لے گا دن میں فوت ہوگا تو سیدھے جنت میں جائے گا۔ بہت اعلیٰ عمدہ کلمہ ہے۔ اس طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بڑے کلمات یاد نہیں تو چھوٹے کلمات یاد کرو۔ استغفر اللہ اتنا پڑھتے رہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کرنے سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ فرمایا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے۔ انسان اس کے در پہ آئے تو صحیح، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ کتنے عظیم شان دن تھے اور ہم نے ایام کو ضائع کر دی، نہ نماز کی پرواہ، نہ تلاوت قرآن کی پرواہ، نہ ذکر کی پرواہ، سوئے ہوئے۔ اللہ کے بندوں سونے کے لیے قبر ہے، قبر میں کیا کرنا ہے؟ قبر میں کوئی کام تھوڑا ہے، قبر میں کوئی نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، کچھ بھی وہاں پر تھوڑا ہے۔ اللہ نے دنیا کو کام کے لیے بنایا ہے، دنیا دار العمل ہے، دنیا نیکی کمانے کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور آخرت جنت و انعام کی جگہ ہے۔ اس لیے ہر وقت انسان اللہ سے بخشش مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آج 9 ذی الحجہ تھی، پاکستان میں آج 9 ذی الحجہ ہے، اور 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تقریباً 23 نمازیں ہیں۔ ان نمازوں کے اندر جب بھی آپ نماز پڑھیں تو ہر نماز کے بعد تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔